الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں اس سے کہ پہلے کے درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ قرآن کے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم کتنا کارآمد ہے اور کہاں کہاں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. بہرصورت سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم اور اس کی شناخت قرآن کے بہت سارے مفاہیم اور معانی سے آگاہی کے لیے لازم اور ضروری ہے. آج کے درس میں مکی اور مدنی سوروں کی نشانیاں اور علامتیں. ٹھیک. جب سوروں کا جاننا ضروری ہو گیا کہ کون مکی اور مدنی ہے تو کیسے جانیں گے؟ مکی اور مدنی سوروں کی علامتیں اور پہچان کیا ہیں؟ کس طریقے سے ہم پہچانیں گے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ یعنی تین میزان، تین معیار، تین کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں. سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے تین معیار اور تین کسوٹیاں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے نص اور روایتیں، دلیلیں جو موجود ہیں، جو روایتیں موجود ہیں. روایتوں میں جن سوروں کو مکی کہا گیا ہے وہ مکی کہا جائے گا، جن کو مدنی کہا گیا ہے وہ مدنی. روایتیں اگر آ کر کے کسی سورے کی تعیین کرتی ہیں تو اس روایت کی بنیاد پر سورہ کو کیا ہے، ہم بھی کیا ہے، مکی یا مدنی ہونے سے متعین کر دیں گے. روایت مکی کہے گی تو ہم بھی مکی، مدنی ہونے کی اگر روایت موجود ہے تو سورے کو مدنی مان لیں گے. ایک تو یہ. دوسری کسوٹی ہے آیت کی ظاہری صورت و علامت. خود سوروں کی جو ظاہری شکل ہے، جو ظاہری علامتیں ہیں، اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا. اب یہ ہیڈنگ ہے، ہر ایک کو بتائیں گے، بیان کریں گے آگے. تیسرے ہیں مضامین اور معانی. سوروں کو ان کے مفاہیم، ان کے معانی اور ان کے مضامین سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کون مکی ہے، کون مدنی ہے. تو یہ کل تین کسوٹیاں بیان کی گئی. البتہ یہ جو تین معیار ہیں، تین کسوٹیاں ہیں، یہ کامل نہیں ہیں. کسی ایک کسوٹی، کسی ایک معیار کی بنیاد پر کسی سورہ کو مکی یا مدنی ہونے کی تعین نہیں کی جا سکتی. تقریباً ان تمام معیارات کو، ان تمام کسوٹیوں کو ملا کر کے، جمع کر کے، یکجا کر کے، ان سب کو مد نظر رکھ کے اگر آیتوں کو، سوروں کو دیکھیں گے تب جا کر کے کوئی ٹھوس نتیجہ نکل سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اسی لیے ابتدا میں بھی کہا ہے انہوں نے کہ مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے لیے کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کوئی مستقل طور پر جامع اور مانع نہیں ہے. جو تین کسوٹیاں بیان کی ہیں، تین معیار جو بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسوٹی اپنی جگہ پر کامل نہیں ہے، جامع اور مانع نہیں ہے. بلکہ ان کسوٹیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر، ایک دوسرے سے ملا کر کے دیکھیں گے اور ان تمام کسوٹیوں پہ سوروں کی آیتوں کو پرکھیں گے، پھر جا کر کے کوئی صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہ تین کسوٹیاں بیان کی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. نص اور روایتیں، آیت کی ظاہری صورت و علامت، مضامین اور معانی. البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مکی اور مدنی سوروں کے معیار اور ان کی علامتوں میں خلط و ملط نہ ہونے پائے. اس سلسلے میں کچھ ماہرین فن کے نظریات اشارتاً پیش خدمت ہے. چونکہ
یہ کسوٹیاں ہو سکتا ہے کہ سبب بنے کہ آپ مطالب کو خلط ملط کر دیں. مطالب کو خلط و ملط سے بچانے کے لیے کچھ یہاں پر نظریات بیان کر رہے ہیں. ان نظریات کو پہلے آپ سمجھیے. علامہ برہان الدین ابراہیم ابن عمر ابن ابراہیم کیا ہے جعبری ہے جی. چلے متوفا 732 732. ان کے بقول مکی اور مدنی سوروں کی پہچان کے دو راستے ہیں. علامہ برہان الدین کے نظریے کے مطابق سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے دو راستے. نمبر 1 سماعی سے مراد احادیث اور روایات کے ذریعے. احادیث اور روایات میں بیان کیا گیا ہو، آپ نے سنا ہو روایت میں اگر کسی سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کی تعین کر دی گئی تو یہ تعین کافی ہے. یہ ایک راستہ اس کے ذریعے سے پہچانا ٹھیک. لیکن یہ سماعی. دوسرے قیاسی، جو قیاسی طریقہ ہے اس کے کچھ قواعد، کچھ ضوابط مقرر اور معین کیے گئے ہیں. انہی ضوابط اور انہی قواعد پر تطبیق دی جائے گی. ٹھیک. قاعدے اور ضابطے کے مطابق طے کیا جائے گا کہ کون مکی ہے کون مدنی. تو برہان الدین کے نظریے کے مطابق سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی تشخیص کے دو راستے ہیں. ایک سماعی، یا تو آپ جائیے روایتیں ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، روایتوں کے ذریعے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون مکی ہے کون مدنی ہے. یا قیاسی، کچھ قاعدے کچھ قوانین مقرر کیے گئے ہیں مکی اور مدنی کے. ٹھیک. ان قوانین پر آپ پرکھیے، ان قواعد، ان قوانین، ان دستورات کو دیکھیے اور سوروں پہ تطبیق دیجیے. جو مکی قاعدے کے مطابق ہے وہ مکی ہو جائے گی، جو مدنی قاعدے پہ پوری اترے گی وہ مدنی ہوگی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہر وہ سورہ جس میں یا ایھا الناس و یا کلن آیا ہو، جس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہو سوائے سورہ بقرہ، آل عمران اور رات کے، یا طویل سوروں کو چھوڑ کر جس سورے میں بھی حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر بیان ہوا ہو یا انبیاء اور گزشتہ امتوں کا تذکرہ ہوا ہو، وہ مکی ہے. اور ہر وہ سورہ جس میں فرائض و احکام و شرعی حدود بیان ہوئے ہوں وہ مدنی ہے. ابھی عبداللہ ابن مسعود ٹھیک، انہوں نے ایک معیار دیا ہے. ٹھیک. ان کا ایک نظریہ ہے کہنے کہ جس سورہ میں یا ایھا الناس آیا ہو، کلن آیا ہو، یا وہ سورہ کہ جن سوروں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں سوائے چند سوروں کے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ رعد ہے، یا جو بڑے سورہ ہیں ان سوروں کو چھوڑ کر جس سورے میں بھی حضرت آدم ابلیس کا تذکرہ یا انبیاء اور گزشتہ امتوں کا تذکرہ، وہ مکی ہے. وہ کیا ہے؟ مکی ہیں. اور ہر وہ سورہ جس میں فرائض کا، احکام کا، شرعی حدود کا، اخلاقیات کا تذکرہ ہوا ہے وہ سورہ مدنی ہے. کہہ رہے مکی اور مدنی سوروں کی کچھ دوسری نشانیاں اور خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. ابھی دیکھا اوپر جو ہے 3 کسوٹی بیان کی تھی، اس کے بعد 2 بزرگوں کے اپنے ان کے خیالات اور نظریات بیان کیے تھے. ٹھیک ہے. اب کچھ اور نشانیاں، کچھ اور خصوصیات سوروں کی تشخیص کے بتا رہے ہیں. نمبر 1 آیات کا اور اسی طرح خود سورے کا چھوٹا ہونا معمولاً مکی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے. جو سورہ چھوٹے ہیں، جو سورہ مختصر ہیں، یہ عام طور سے مکی ہیں. جو سورہ چھوٹے ہیں، مختصر ہیں، وہ مکی ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں.
اس کے برخلاف جو سورت طویل ہیں، جو مفصل سورہ ہیں، وہ مدنی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یہ بھی ایک سمجھ رہے ہیں. دوسرے، مکی سوروں کا لہجہ سخت ہے، اس لیے کہ کفار و مشرکین سرکش اور حق کے مقابلے میں ضدی اور قدرت رکھنے والے تھے، اور مدینے میں زیادہ مومنین سے خطاب ہوتا تھا، لہذا مدنی سوروں کا لہجہ نرم و ہلکا ہے. ایک علامت یہ بھی لہجہ پہچانیے. دیکھیے خطاب کس طریقے سے اللہ نے کیا ہے، گفتگو کس انداز سے کیا. اگر سخت لہجے میں گفتگو کی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مکی ہے، کیونکہ مکے میں کفار و مشرکین تھے، دشمنان اسلام تھے، جن سے اللہ نے سخت لہجے میں کلام کیا ہے. اور اگر کسی سورہ میں لہجہ نرم اور ہلکا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مدنی ہے، اس لیے کہ مدینے میں اکثر صاحبان ایمان تھے. یہ بھی. نمبر 3، اصول دین، ایمان اور اسلام کی طرف دعوت کا تذکرہ مکی سوروں کی خصوصیات میں سے ہے، جبکہ شریعت اسلام کی توضیح اور احکام دین کی تشریح زیادہ تر مدنی سوروں کی خصوصیت ہے. یہ بھی ایک علامت ہے مکی اور مدنی ہونے کی کہ جن سوروں میں اصول دین، توحید، نبوت، معاد وغیرہ کی بات ہوئی ہے، یا اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے، لوگوں کو بلایا گیا ہے اسلام کی طرف، تو سمجھ جائیے کہ وہ سورہ مکی ہے. جن سوروں میں اصول دین کا بیان ہوا یا دین اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے، سمجھیے کہ وہ مکی ہے. اور جس میں اسلام کے اصولوں کی، احکام کی تشریح کی گئی ہے یا احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے. عام طور سے ایسا ہے، سمجھ رہے ہیں. یہ معیار کلی اور حتمی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. ہے مثلا کہ کسی حد تک یہ معیار بھی کسی حد تک صحیح ہے، لیکن جامع نہیں ہے، کامل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس بھی ہو، اگر آیتوں کی بررسی کریں تو اصول دین کا بیان ہو، لیکن وہ جو ہے سورہ یا وہ آیت ہو سکتا ہے مدنی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ایسا ہے. مکی سوروں کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مکی سوروں میں زیادہ تر اصول دین کا بیان ہوا ہے، دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے. اور مدنی سوروں میں زیادہ تر اسلام کی توضیح اور دین کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر 4، اخلاقی اصول کی پابندی، عقیدے کی سلامتی، کٹ حجتی اور سرکشی سے پرہیز کی نصیحت، مشرکوں کے باطل عقائد سے مقابلہ اور ان کے خرافاتی و بے بنیاد نظریات کی تنقید کرنا مکی سوروں کے علامات میں سے ہے. سمجھ رہے ہیں کیا؟ اخلاقی اصولوں کی پابندی، اخلاقیات کا مظاہرہ، اسلامی اخلاقیات کا پیش کرنا، عقیدے کی صحت اور سلامتی، کٹ حجتی اور سرکشی سے پرہیز کی نصیحت. سمجھ رہے ہیں. مشرکوں کے باطل اور بے بنیاد عقائد سے مقابلہ، ان کی بدعتیں، ان کی خرافاتی باتیں اور ان کے نظریات کو نقض کرنا، باطل قرار دینا، یہ سب کی سب چیزیں مکی سوروں کی علامتیں ہیں. مکی سوروں میں عام طور سے یہ اس طریقے کے مسائل آپ کو ملیں گے کہ مشرکین کے عقائد کی تنقید کی گئی ہے، ان کے غلط عادات و اطوار پر سوال اٹھایا گیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں. کٹ حجتی اور دلیلیں آ جانے کے بعد، نشانیاں آ جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرنے کی باتیں جو ہے یہ سب مکی میں ہے. لیکن اہل کتاب سے مقابلہ، انہیں معتدل عقائد و افکار کی دعوت اور اسی طرح منافقین سے مقابلہ اور ان کی خصوصیات کا اظہار مدنی سوروں کی
پہچان ہے۔ مدنی سوروں میں اہل کتاب، چونکہ یہ مدینے میں زیادہ تر کیا تھے؟ یہود و نصارہ تھے۔ مدینے میں زیادہ تر یا مدینے کے اطراف میں کیا تھے؟ یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ لہذا جہاں اہل کتاب سے مقابلہ یا اہل کتاب کے معتدل عقائد اور ان کے افکار کی دعوت کی بات کی گئی ہو، یا منافقین سے مقابلے کی، سمجھ رہے ہیں، اس طریقے کی باتیں زیادہ تر مدنی سوروں میں ملیں گی آپ کو۔ یہ مدنی سوروں کی پہچان ہے۔ ہاں، پانچویں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب زیادہ تر مکی و یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب اکثر و بیشتر مدنی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ وہی ابن مسعود والا نظریہ کہہ رہے ہیں کہ جس سورہ میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے وہ مکی، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے خطاب کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مدنی۔ زیادہ تر مکی سوروں میں یا ایھا الناس کا خطاب ملے گا، اور مدنی سوروں میں یا ایھا الذین آمنوا۔ البتہ واضح ہے کہ یہ خصوصیات کلی طور پر نہیں پائی جاتی، یہ فقط کچھ سوروں پر منطبق ہیں۔ کہہ رہے البتہ یہ جو خصوصیات بیان کیے گئے ہیں یہ کلی طور پر نہیں پائی جاتی، یہ کچھ ہی سوروں پر منطبق ہو سکتے ہیں، خصوصاً جب کئی علامتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور ان کے مقابل کوئی نص یعنی دلیل وغیرہ بھی نہ ہو تو ان کے صحیح ہونے کا احتمال قوی ہو جاتا ہے اور یہ قابل اعتماد ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً فقہی، تاریخی اور دوسرے میدانوں میں مفید ہو جاتی ہیں۔ کہنے کی جو خصوصیات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی خصوصیت عمومیت نہیں رکھتا ہے یا جامعیت اور کمال نہیں رکھتا ہے کہ کسی ایک خصوصیت کی بنیاد پر آپ یہ طے کر سکے اور یہ حتمی فیصلہ کر سکے کہ یہ نہیں، یہ مکی ہی ہے یا یہ مدنی ہی ہے نا۔ یہ جو چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جب کسی ایک سورہ کے بارے میں کئی خصوصیتیں جب جمع ہو جائیں گی تو خصوصیتیں جتنی بڑھیں گی انسان کا اعتماد بھی اتنا ہی بڑھے گا۔ جتنی زیادہ خصوصیت، ایک سورہ آپ نے دیکھا، اس سورہ میں دیکھ رہے ہیں خطاب بھی یا ایھا الناس ہے، ٹھیک، آپ نے اس کے ظاہری شکل دیکھی تو دیکھا لہجہ وغیرہ بھی جو ہے بڑا سخت لہجہ ہے، ٹھیک، آپ نے معنی اور مفاہیم دیکھا تو معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے غلط عقائد اور نظریات کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ تمام جب خصوصیتیں، تو بھائی یہ تو ساری خصوصیتیں مکی ہونے کی ہیں، ٹھیک، تو کسی بھی سورہ میں جب یہ کئی خصوصیتیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے جب کئی خصوصیتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سورہ مکی کی خصوصیات تو مکی پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ مدنی سوروں کی خصوصیات اگر پائی جاتی ہے تو مدنی ہونے کا اعتماد، اور پھر جب اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر فقہی، تاریخی یا جہاں کہیں بھی ان آیتوں سے استفادے کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو دلیل بنانا ہوتا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ انسان اس آیت کو دلیل بناتا ہے۔ پھر المختصر، جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ مدنی اور مکی سوروں کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ کہ مختصر یہ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے 3 ہی کیا ہے طریقے ہیں، 3 ہی راستے ہیں۔ نمبر 1، روایات و احادیث کا سہارا لیا جائے، یعنی سماعی، کیا ہے جس کو سماعی کہا جاتا ہے۔ سنیں آپ، نزول قرآن کے دور کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اگر سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی نشاندہی کی ہے، روایت نقل کی ہے، اس روایت پر اعتماد کیا جائے گا اور اس روایت کی بنیاد پر سورہ کے مکی یا مدنی ہونے کا حکم
لگایا جائے گا. اس کو سماعی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں روایتوں کے ذریعے سے اگر سوروں کی تعین کی گئی ہے مکی اور مدنی ہونے کی تو اسے تسلیم کیا جائے گا. یہ ایک دلیل ہے. روایتیں کیا ہے؟ دلیل ہے، شاہد ہے. لہذا جس پر جو دلیل ہوگی اسے قبول کیا جائے گا. جس سورہ کے اگر کسی سورہ کے مکی ہونے کی روایت موجود ہے تو اس روایت کی بنیاد پر اس سورہ کو مکی مانیں گے، اور اگر کسی سورہ کے مدنی ہونے کے سلسلے میں روایت موجود ہوگی تو اس کو سماعی کہتے ہیں. تو ایک یہ طریقہ. دوسرے ظاہر شواہد و قرائن پر اعتماد کیا جائے. جو ظاہری شواہد ہیں، جو ظاہری قرائن ہیں، جو ظاہری علامتیں اور نشانیاں ہیں، اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. جیسے جملہ بندی. جملہ بندی دیکھا جائے کہ کس طریقے سے سجع و وزن یا آیات و سوروں کا چھوٹا یا بڑا ہونا، یا جیسا کہ خطاب وغیرہ اس میں دیکھ لیا جائے، مطالب کو دیکھ لیا جائے. ٹھیک، سوروں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو دیکھ لیا جائے کہ عام طور سے جو بڑے سورہ ہیں وہ مدنی ہیں، جو چھوٹے سورہ ہیں وہ مکی ہیں. اس طریقے سے تو یہ دوسرا راستہ. تیسرا، آیت کے مندرجات اور مضمون کو معیار بنایا جائے. آیتوں میں دیکھا جائے کہ کیا بیان کیا گیا ہے، آیت کا مضمون کیا ہے، آیت کا عنوان کیا ہے، آیت میں بات کون سی کہی گئی ہے. ٹھیک، خود آیت کے معانی اور مفاہیم کو معیار بنایا جائے. دیکھا جائے کہ آیتوں میں کیا بیان ہوا. اگر عقائد احکام کا تذکرہ یا کفار و منافقین سے مقابلے اور کی بات کی گئی ہے، کس کی بات کی گئی ہے نا. اگر عقائد کی بات کی گئی ہوگی، ٹھیک، اخلاقی پابندیوں کے زور دیا گیا ہوگا، باطل افکار کی مذمت کی گئی ہوگی، اس طریقے کی چیزیں، توحید کی، معاد کی، عقائد کی باتیں کی گئی ہوں گی تو کہا جائے گا مکی ہے نا. اور اگر دین اسلام کے احکام، مسائل، ان کی تفصیلات بیان ہوئی ہوگی تو کہہ دیں گے کہ مدنی ہے. تو کل ملا کر کے یہ تین ہی راستے ہیں. انہی تین راستوں کے ذریعے سے سوروں کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے کہ کون سورہ مکی ہے، کون مدنی. ایک سماعی روایتوں کی بنیاد پر، دوسرے خود قرآن کے ظواہر، قرآن کے جو ظواہر ہیں، جو ظاہری علامتیں ہیں، جو ظاہری قرائن ہیں، ان ظاہری قرائن کی بنیاد پر. تیسرے باطنی قرائن. باطنی قرائن سے مراد اس کے معنی اور مفاہیم کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کا مفہوم، کس طریقے کا عنوان اور مضمون بیان ہوا ہے. چلیں اب اس کے بعد